میں صرف آپ سے 4 چیزوں کا مطالبہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ آواز نہیں آئی۔ پھر آپ معاف کرنا سیکھیں۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لگان لگایا ہوا تھا مصطح بن اثاثہ کا، جو ان کے پیسوں سے پلتے تھے، جب انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تو وہ بھی شریک ہو گئے، بات کر بیٹھے، تو کہا آج کے بعد میں اس کا خرچ بند کر دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ تو سیدنا ابوبکر رونے لگ گئے، کہا بلا، اللہ کیوں نہیں ہمیں پسند، میں بھی معاف کرتا ہوں اور آئندہ سے اس کا خرچ جاری کرتا ہوں۔ اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں معاف کیا کرو، اللہ تمہیں معاف کریں گے۔ تو سب سے پہلا کام، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو کہ میرے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ دوسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلوا ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داریوں کو تازہ رکھا کرو، خواہ سلام کہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے اور بہت سارے مصائب کھڑے کرتا ہے آپ کا یہ رشتہ دار، لیکن مسلمان تو ہے، آپ سلام کہنے میں، حال احوال کہنے میں اور پوچھنے میں کبھی بخل نہ کیا کرو، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اقوال اور اعمال کی قدر ہو۔ جب میں اور آپ اللہ کے رسول کی باتوں کی قدر کریں گے تو اللہ عز و جلال ہماری قدر کروائیں گے۔ تیسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کا مفہوم بھی سمجھایا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو کوئی آپ کرتے ہیں تو صلہ رحمی تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو مکافی ہے، جس کا فرق ہم نے پچھلے درس میں واضح کیا، یہ ہے بدلہ دینے والا۔ آپ کے گھر میں کسی نے اچھا کھانا بھیج دیا اور آپ مجبور ہو کے بھجوا دیتے ہیں کہ اب آ گیا ہے تو خالی برتن کیوں واپس لوٹائیں، تو بدلہ ہوا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ غور سے سنیے، صل من قطعک، جو توڑتا ہے اس سے جوڑیے، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کیجیے، واعطی من حرمک، جو آپ کو محروم کرتا ہے تم اسے دینا سیکھو۔ اور چوتھی اور آخری گزارش جو آپ کے لیے بہت ہی ابر بارہ ثابت ہوگی، ابر رحمت ثابت ہوگی، دعا کیا کرے۔ دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ، عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل۔ جب انسان کسی کے پشت پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ آسمان سے ایک فرشتہ اتار دیتے ہیں جو پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے آمین۔ اللہ اس کی دعا پہ میں بھی آمین کہتا ہوں جو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے۔ وَلَكَ بِمِثِلٍ، اے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما، اور اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ تو وہ بھی قبول فرما۔ تو اگر آپ کو فرشتوں کی دعائیں چاہیے تو پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ 4 کام یاد رکھیں گے۔